اب یہ جس کو آپ قیامت کہتے ہیں، قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت بنے ہوئے کہ ایک آدمی 50 سال میں مر گیا، وہ ابھی کہیں گیا نہیں ہے، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ ایک آدمی 50 سال کے بعد مر گیا، یہ تو صحیح ہے کہ اس کے 50 سال فنا ہو گئے، لیکن وہ بندہ بھی زمین میں ہی ہے، زمین سے باہر نہیں نکلا ہو۔ اگر اس کا جسم قبر میں ہے تو اس کی جو اثر ہے، جس کو آپ روح کہہ لیں یا جس میں مثالی کہہ لیں، وہ اعراف میں موجود ہے، اس زمین کے اندر ہی موجود ہے، باہر نہیں نکلا۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان یہاں مر کر اعراف میں چلا جاتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے، قیامت میں یہ ہوگا کہ اس زمین کے اوپر موت وارد ہو جائے گی، اور جب اس زمین کے اوپر موت وارد ہو جائے گی تو پھر یہ سیارہ جو ہے کلپس ہو جائے گا، اور مرے ہوئے لوگ بھی جو عالم اعراف میں جس میں مثالی میں موجود اور زندہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ایک اسکرین ٹوٹ گئی، جس اسکرین پر پروگرام ڈسپلے ہو رہا تھا وہ اسکرین ختم ہو گئی۔ اب یہ بالکل ایک بات ہو گئی کہ اس اسکرین کی بجائے پروگرام دوسری اسکرین پر تو چل رہا ہے۔ 1 کھرب اگر آپ کے ٹی وی سیٹ ہیں تو ایک ٹی وی سیٹ آپ کا ٹوٹ گیا، باقی تو موجود ہے۔ تو یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کی جو عادت ہے، اللہ کا جو شعار ہے، اللہ کی جو تخلیقی طرز عمل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ اس میں کہیں ٹھہراؤ واقع ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ٹی وی اسٹیشن پہ وہ آ رہی ہے ڈرامہ، تو تھوڑی دیر میں وہ اس پہ آتا ہے ٹی وی سے انتظار فرمائیے، اس کا مطلب ہے وہاں کہیں ڈسٹربنس ہو گیا، لہریں کہیں گٹمٹ ہو گئی اور وہ پروگرام رک گیا، اور اس رکنے کی وجہ سے آپ محسوس کرتے ہو نہ کرتے ہو لیکن فرق تو پڑا۔ مثلا ٹی وی کا شیڈول ہے، منٹ 2 منٹ چلتا ہے، وہاں بلکہ سیکنڈوں کے حساب سے چلتا ہے۔ اب اگر 5 منٹ وہ لہریں رک گئی تو ظاہر ہے پورا شیڈول ان کا خراب ہو گیا، اور اس شیڈول میں سے انہیں کوئی نہ کوئی چیز حذف کرنی پڑے گی۔ لیکن کائناتی سسٹم ایسا ہے کہ اس میں کوئی چیز حذف کی نہیں جا سکتی۔ مثلا چلتے چلتے اگر دن کہیں رک گیا تو دن کو کیسے آپ روک سکتے ہیں؟ رات کہیں رک گئی تو وہ کیسے رکے گی؟ وہ تو سارا سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ساری زمین پر پانی پانی ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹ کر پوری آبادیاں، ایسا ہوتا ہے۔ یہ زلزلے جو آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، پوری بستیاں غرق ہو جاتی ہیں، تو اس میں بھی یہ تھوڑا سا یعنی 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے میں کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو تخمین کا کام کرتے ہیں۔ تو جب بھی وہ، اب یہ تو الگ بات ہے کہ اس میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اب چین میں ابھی زلزلہ آیا تھا، اس میں لاکھوں آدمی مر گئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ وہ لاکھوں آدمی تو مرے لیکن زمین کے اندر سے معدنیات اوپر آ گئی، بڑا ہی اس کو فائدہ ہوا، چین کو بڑا ہی زرخیز ملک ہو گیا۔ آدمیوں کا نقصان تو ہوا۔ اچھا، آدمیوں کا نقصان کیا ہوا؟ آدمی مر گئے، یہاں یعنی ایک ٹی وی سیٹ سے ان کی تصویر اڑ گئی، دوسری ٹی وی سیٹ پہ پھر ان کی تصویر آ گئی، جس کو مارا آپ کہہ رہے ہیں۔ مرنا کیا چیز؟ مرنا یہی ہے نا کہ آپ مر گئے، قبر میں آپ کو ڈال دیا، گوشت پوش کا جسم جو ہے وہ مٹی ہو گیا، لیکن اصل جو آپ کا اصل جو آدمی ہے، آپ کی جو اصل ہے، جس کو آپ جس میں مثالی کہتے ہیں، وہ تو اس میں تو موت ہی نہیں ہے، منتقل ہی ہے۔ ایک آدمی یہاں رہتا ہے مراق محل میں، دوسرا آدمی حیدرآباد میں رہتا ہے، تو کیا فرق ہوا اگر حیدرآباد کے آدمی کو یہاں منتقل کر دیا جائے اور یہاں کے آدمی کو حیدرآباد منتقل کر دیا جائے؟ کیا اس میں فرق ہوا؟
یہی مرنا بھی ہے. مرنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آدمی اب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, آپ کے جذبات و احساسات ختم ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر غصہ ختم ہو جاتا ہے, آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. جو دنیا میں آپ کر رہے ہیں سب اسی طرح رہتا ہے. فرق یہ ہے کہ آپ کا زون تبدیل ہو جاتا ہے, اور اس زون میں ایسا نہیں ہے کہ آدمی آ نہ سکتا ہو, آدمی اس زون میں آ کر اپنے عزیز اقارب میں بیٹھ نہ سکتا ہو, ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ اس زون میں رہنے والے آدمی اس زون سے واقفیت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے, اس زون میں جانا ہی نہیں چاہتے جہاں سوائے آرام اور سکون کے اور کوئی چیز نہیں. تو اس لیے وہاں کے لوگ اس لیے یہاں لوگوں کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, ان کو دورے پڑ جاتے ہیں, اور ان کی یہ جو موجودہ یہاں کی زندگی ہے اس کی جو اعمال و اشغال ہے اس میں فرق واقع ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا نا, یہ دیکھا ہوگا آسیب کے مریض میں کیا ہے کہ جی ہمیں ایک عورت نظر آتی, وہ جی ہمیں ایک آدمی نظر آتا ہے, وہ اتنا لمبا ہے. ایسا ہوا جی ہم گھر میں گئے تو چوڑیوں کی کھنکھنانے کی آواز آئی. ایسا ہوا جی ہم بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے ہمارے یہاں ہاتھ رکھ دیا اور ڈرے خوف زدہ ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب چوڑیوں کی آواز سے, اس احساس سے کہ کوئی آدمی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے, اگر روح آپ کے سامنے آ کے آپ کھڑی ہو جائے تو آپ کا کیا حشر ہو. تو ظاہر ہے وہ روحیں تو آتی ہیں, لیکن وہ آپ کو دیکھتی بھی ہے, آپ کو اشارے بھی دیتی ہے, آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتی, لیکن وہ سامنے نہیں آتی. وہ سامنے اس لیے نہیں آتی کہ روح یہ جس نے مثالی یہ بات جانتا ہے کہ اگر میں سامنے آ گیا تو اس کا دماغ ہی پھٹ جائے گا, دماغ ہی ٹوٹ جائے گا. اور جب دماغ کے سلسلے آپ کے ٹوٹ گئے پھر ظاہر ہے آپ اس دنیا کے کام میں نہیں رہیں گے. لیکن وہ لوگ جو اس دنیا سے واقف ہیں, اس دنیا کو جانتے ہیں, یا جن لوگوں کی دماغی سکت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ماورائی چیزوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے, ان کے سامنے روحیں آتی ہیں, ان سے باتیں کرتی. تو آدمی جب یہاں سے مرا تو مرا کچھ بھی نہیں ہے, منتقل ہوا.